السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان خلقہ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اسلام میں اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اخلاق کل کا کل وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام میں سے اخلاق کو نکال کر اسلام کو دیکھنا چاہیں تو وہ اسلام نہیں ہے۔ جس کے پاس اخلاق ہے سمجھو کو اسلام ہے، دین ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اخلاق نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دین کی تکمیل وہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دین کے 5 شعبے ہیں۔ پہلا ہے عقائد صحیح ہونا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، تقدیر اور نصیبے کے بارے میں، یہ عقیدے درست ہونا، یہ سب سے پہلا حصہ ہے دین کا، جس کو بنیاد کہا گیا۔ جب یہ صحیح ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسرا دین کا شعبہ ہے عبادات، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر چیزیں اس کے اندر عبادات کی قبیل سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے آدمی کے معاملات صحیح ہونا۔ معاملات میں رہن کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، کرایہ پر دینے کا مسئلہ ہے، یہ سب معاملات کے اندر آتے ہیں۔ آدمی کے معاملات صحیح ہونا۔ چوتھے نمبر پر آپس کے تعلقات صحیح ہونا، جس کو معاشرت بولتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، ہماری معاشرت یہ صحیح ہونا۔ اور اس کے بعد اس کا 5واں حصہ ہے وہ ہے اخلاقیات۔ اس کے بغیر یہ کل دین تو یہ 5 پلروں کا نام ہے۔ 1/5واں حصہ اگر اخلاق نہیں ہے تو 1/5واں حصہ دین کا اس کے پاس نہیں ہے۔ اور دین مکمل ہو رہا ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہی۔ کوئی خالی نمازیں پڑھ لے، اتنا موٹا صاحب جہاں نشان آ جائے،
ڈیڑھ ہاتھ کی جگہ 10 ہاتھ کی یہاں ناف تک کی داڑھی رکھ لے، جھبے قبے لگا لے، 17 ہاتھ کا لمبا شملہ باندھ لے، 10,000 کی تسبیح گلے میں ڈال لے، وہ صرف عبادات کے حد تک ہی ہے۔ عقیدے پورے کھوکھلے، معاملات ہمارے لپڑ اپی کے، معاشرت ہماری پوری تباہ، اخلاق تو نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک کو لے کے کیا سمجھ رہا میں جنت کا مستحق ہوں، ادھر آنکھ بند ہوئی اور سرکار کنجی میرے کو دینے والے ہیں۔ حالانکہ دین ان 5 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، مکمل دین۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہو، تو مومن سمجھ رہے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کو رہو، جہاں مٹھا دکھا وہ لے لیے، جہاں کڑوا دکھا چھوڑ دیے۔ ادخلوا فی السلم، اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ۔ آپ کے عقائد بھی اسلامی ہونا، آپ کا عبادات کا طریقہ بھی اسلامی ہونا، آپ کے معاملات بھی مارکیٹ کیسا چل رہی ویسا نہیں، اسلام جیسا بول رہا ویسا۔ معاشرت دوسروں کی دیکھا دیکھی نہیں، معاشرت اسلام کس طریقے سے، کس ڈھنگ سے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بنا کے رکھنا، تعلقات کو نبھانے کا جیسا حکم دیا ویسا کرنا، اور اسی کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی۔ آج کل ہر آدمی اپنے آپ کو با اخلاق سمجھ رہا، دوسروں کو کہے کو ہم اپنے آپ کو پوچھ لیں کہ ہاں بھائی تم کیسے ہیں، میرے اتنا با اخلاق کون ہے؟ نہیں، 16 آنے با اخلاق اگر کوئی ہے تو میں چھو، سامنے والا پورا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو با اخلاق سمجھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے با اخلاق ہونا سمجھ میں کیسا آتا؟ کیسا معلوم ہونا ہے صاحب با اخلاق ہے؟ بول کے اس طرح کے کپڑے دیکھے تو با اخلاق ہے کیا؟ ٹائی وائی لگانے والا با اخلاق ہے کیا؟ مہنگی گاڑی مہنگی گھڑی پہننے والا با اخلاق ہے کیا؟ 1 لاکھ کا فون یوز کرنا، 2 لاکھ کی ٹی وی لگانے والا با اخلاق ہے کیا؟ با اخلاق بولتے کس کو؟ آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا؟ با اخلاق۔ کتنا بے اخلاق ہے، ہاں ہاں بولے کیسا، کیا سمجھ کے بولے؟ اسے خاندان کے دکھ رہی، تمہاری نظر میں دکھے کیسا؟ ہمارے اخلاق تمہارے کیا معلوم ہے؟ نہیں، اگر ہم بولے کسی کو کیسی بد اخلاقی ہے تو وہ اندر سے ایسا بسٹ ہو جاتا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں قرآن کریم کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آدمی با اخلاق ہے کیسا پہچاننا، کیا دیکھ کے سمجھنا کہ انہیں با اخلاق ہے؟ کیونکہ ظاہری لباس کچھ اور ہے، اندرونی طور پر کچھ اور ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، میں ان کے نمازہ اللہ والی صورت دیکھ کے دھوکہ کھا گیا مول صاحب، اگر ایسا ہے بول کو معلوم ہوتا تو خریب پھٹکتا ہی نہیں تھا۔ دیندار سمجھ کو ہم ان کے گھر سے کر کو لیں، ان کے گھر کو بچی دی، مگر پینا پٹارم لونا لوٹارم، اندر تو پورا دوزخ ہے، دوزخ۔ ان کی داڑھی کو دیکھ کے دھوکہ کھا گیا، ان کے باتوں کو دیکھ کے دھوکہ کھا گیا، ان کی صورت کو دیکھ کے دھوکہ کھا گیا، ورنہ تو کبھی پھٹکتا نہیں تھا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو با اخلاق سمجھ رہا۔ حدیث میں کیا ہے؟ رشتہ کرنا بھی رہے تو
دو چیزیں دیکھو، ایک ممن ترضون دینہ، اس کا دین دیکھو، دینداری، وخلقہ، اس کے اخلاق دیکھو۔ اب اخلاق دیکھو بول تو جا کو کیا دیکھنا، پراپرٹی کس کے نام پہ ہے، مہینے کتنا کماتا، یہی بیک سپورٹ کیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے کو اخلاق کس کہاں دیکھنا، کیا چیز دیکھنا، اخلاق کس کو دیکھ کے پہچاننا کہ یہ اخلاق والا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں جو گفتگو آ رہی ہے سو کے سننے کی نہیں ہے، بہت توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر جسمن ذہنن فکرن ہر اعتبار سے حاضر ہو کر سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے اندر جو کمزوریاں محسوس ہوں اس کو جیسا درست کر لیں۔ انسان کے جو اخلاق معلوم ہوتے ہیں تین جگہ معلوم ہوتے ہیں۔ انسان با اخلاق ہے یا نہیں ہے، کہاں معلوم ہوتا ہے؟ تین جگہ معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ جس کے ذریعے سے آدمی با اخلاق ہے معلوم ہوتا، وہ ہے اس کی گھر والی کے ساتھ اس کا سلوک۔ ساری دنیا بھی بولے افسر ہیں، جی صاحب لیڈر ہیں اور ایسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، فلاں ہیں، سب بولے، گھر والی اگر بولی یہ دلندر میرے گلے پڑیا، یا شوہر بولا یہ دلندر میرے گلے پڑی، گئے دونوں کام سے۔ بیوی بد اخلاق، مرد بد اخلاق۔ عورت کے اچھا ہونے کے لیے شوہر کی گواہی، شوہر بولنا بیوی میری ایک نمبر کی ہے، اس کے کتان کے ساڑیاں، اس کے 10 تولے کے سونے، اس کے جیسا چندن ہارا، اس کے جھمکے، اس کے مٹکے، یہ سب بیکار ہے۔ کتنا بھی ہو، ڈائمنڈ کے پتلے اس سے زیادہ پہننے کو رہتی، صبح اٹھتے نئی نیا ڈریس، کیا فائدہ ہے؟ ایک سے ایک ساڑی، 40 ہزار کی ساڑی ڈریس پہنا کو رکھتے ہیں۔ جا کے دیکھو کپڑوں کی دکانوں میں، صبح میں 40,000، شام میں ننگے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ کپڑوں سے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ شوہر بولنا میری گھر والی با اخلاق ہے، اور بیوی بولنا ہمارے سرتاج ہے۔ آدمی کا با اخلاق ہونا، بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسا ہے، اس سے معلوم ہوتا کہ یہ آدمی با اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ سفاری کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ با اخلاق کا مطلب پیسہ ہے نہیں ہے، اس کو اخلاق سمجھ رہے ہیں۔ اخلاق یہ نہیں ہے۔ گھر والی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ابھی کل سے تو ہمارا آدھا دماغ سوچنے کا پورا موف ہے۔ آپ نے سنا بودھن کے اندر 3 مہینے کی دلہن کو وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے، نبی کی غلامیت کا دم بھرنے والے، مر گیا رسول اللہ، جان فدا، روح فدا، سب ہمارا چھالے ہو، ہم ہی کر رہے ہیں سب تماشے۔ مسلمان کہلانے والے 3 مہینے کی دلہن کو ختم کرتے، دوسری قوم تھوکتی نہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عید میلاد کا بڑا فوٹو یہاں لگا دیا مسکراتے ہوئے، بڑا بااخلاق۔ عقل سے پیدل پوسٹر پہ ہنستے ہوئے فوٹو چھپانے سے بااخلاق نہیں بنتا۔ تیرا رویہ گھر والی کے ساتھ، گھر والی کا رویہ شوہر کے ساتھ کیسا ہے، یہ ہے معیار۔
ہمارے اخلاق اس درجہ گھٹیا ہو گئے، گھر والی کی جان کے در پہ ہو گئے. یہاں مسجد میں آ کر میں صدر، میں سیکریٹری، میں آزاد دیتا ہوں، موزن کو ڈھکلنا آزاد ہے. اللہ معلوم ہو رہا ہے نماز کو آئی. گھر میں تیرا گھر والی کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم نے کبھی اس طرف توجہ کی نہیں، اس کو اخلاق سمجھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، جب پہلی مرتبہ قرآن اترا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہیبت میں گھر آئے تو آپ کی بیوی تھی، بڑی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. سرکار نے فرمایا کہ مجھے ہیبت ہو رہی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو رہی، ذرا میرے کو اڑا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کپڑے اڑا دیے. جب آپ کی کپ کپی ختم ہو گئی تو اس کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ہوا. آج یہ پیارا جملہ سننے شوہر تڑپ رہا، میری گھر والی گھر آنے کے بعد سب خیریت سے ہے، کاروبار کیسا چلا، کوئی ٹینشن تو نہیں ہوا. قسم لو 3 قرآن سر پہ رکھ کے، نہ امامے جھبے خبے ڈالنے کے خوب دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں میرے سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، پنک نمازی. ارے دن بھر تھک کے پریشان ہو کر روزی روٹی کے لیے مارے پھر کے خون پسینہ ایک کر کے جب گھر کو آتا ہے تو شوہر کی دلداری کرنا یہ عورت کے با اخلاق ہونے کی دلیل ہے. آتے پورا حساب گھر کا پورا مسئلہ سامنے رکھنا یہ دلداری نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. شوہر کا استقبال کرنا یہ ہے اصل اخلاق. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا خیریت کیا ہوا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پورا واقعہ سنایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سرکار کے با اخلاق ہونے کی گواہی دے رہے. کیا بول رہے؟ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ جیسے اخلاق رکھنے والے آدمی کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. کون بول رہے؟ ارے بولو نا جی. گھر والی تھا، یہاں بیٹھ رہا ہوں، گھر والی جا کو پوچھیں گے پہلی صف میں بیٹھ کو ہے حضرت دی مولانا صاحب کی جگہ پہ قبضہ کر لے بیٹھے ہی، تمہارے دولہے کیسے ہیں بول کو پوچھیں گے. مٹھی پڑو مر گئے تو اچھا تھا، پیڑا چھوٹ جاتی تھی، کر لیے سو پاپ کو ڈھکل رہی ہوں میں. ہاں جی داڑھی ہے نا جی، داڑھی ان کی داڑھی دیکھ کو دھوکہ کھاتے ہیں تمہیں. بغیر پانی کے گلہ کٹ کرے تو بھی صاحب پاپ نہیں ہے ان کو. کون بول رہے؟ خان صاحب کو پکڑ کے ایک چائے پلاؤ ہوٹل میں، ہلو کھکرو، دیکھو پھر اس کے بعد کیسا پٹارا باہر نکلتا. ہماری گھر والی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ہماری زندگی کی بلائیں لینا تھا، حالانکہ وہ اس کا سہاگ ہے. شوہر کو وہ تو اپنی زندگی تصور کرتی ہے، وہ رہے تو میری زندگی میں چراغ ہے، ورنہ کیا ہے میری زندگی میں. لیکن ایسی عورت بددعائیہ جملے زبان سے نکال رہی ہے تو اندازہ لگاؤ تم اخلاق کے کس سطح پر ہو. اخلاق کے کس سطح پر ہو. آج ہمارا حال یہ ہے
تہجد پڑھنے میں پیچھے نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ توفیق دے رہا جس کو جتنی ملی. تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی کھول کے ماشاءاللہ, رکوع 2 رکوع پاؤ پڑا, جتنا بھی اللہ توفیق دیا. عبادات کے معاملے میں پیچھے نہیں ہے مسلمان. اللہ توفیق جتنی دے رہا کر رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, خیرات بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, درود بھی پڑھ رہے ہیں, سب پڑھے الحمدللہ. گھر والی کو بلانے کا سلیقہ نہیں سیکھے اب تک. کہاں گئی رہی؟ شروع ہوتا ہے یہاں سے. اب ذرہ ٹیڑھا ہو گیا تو اب کیا بولنا, مسجد میں ٹھہر کے کیا بولیں گے؟ کس کے سامنے؟ بھواں کے سامنے, دامادوں کے سامنے, اولاد کے سامنے. بیوی کو بلا رہے تو گالی کے بغیر بلانے کا تصور ہی نہیں ہے. آپ بولیے, ہمارے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی دینے والی ہماری گھر والی, یا گھر والی کے با اخلاق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت شوہر. اگر یہ آپس میں ان کا سلوک صحیح نہیں ہے, پوسٹر پہ ہنستے رہنے دے, 17 ہاتھ کا شملہ بننے دے, جی صاحب 10,000 کی تسبیح گھمانے دے, پیشانی پہ اتنا بڑا نشان رہنے دے, یہ با اخلاق نہیں ہے, انسانوں میں سب سے بدترین انسان ہے. سب سے بدترین انسان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چند صحابہ کرام آئے, آ کر سرکار کے بارے میں پوچھنے لگے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے سے جملے میں پوری بات سرکار کی ارشاد فرما دی. فرما کہ کان خلقہ القرآن, نبی کے اخلاق پوچھنا چاہ رہے تم لوگ, نبی کیسا رہتے گھر میں. کس سے پوچھ رہے صحابہ؟ معلوم ہوا گھر والی سے معلوم ہوتا اصل راز. کھانسی کی ٹانک پیتے انہوں نہیں, گول گھومنے کی ٹانک پیتے, اس سے معلوم ہوتا. سب سے چھپ سکتے مگر زیادہ ہوشیاری کہاں نہیں کر سکتے. اصل رازدار یہ ہے, ہمارے اخلاق کی امینہ, ہمارے کردار کی گواہی دینے والی, ہماری تربیت ہوئی نہیں ہوئی. یہ کہاں سے معلوم ہوتا؟ گھر والی کے ساتھ, گھر والے کے ساتھ ہمارا جو آپسی سلوک ہے, یہ سلوک بتاتا ہے کہ ہم کتنے با اخلاق ہیں. آج الحمدللہ, اللہ معاف کرے, ہماری نمازیں, ہماری تلاوت, ہمارے عبادتیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے سے زیادہ لوگ اور جو ہے مسلمان عبادتوں میں لگ رہے ہیں. لیکن اخلاق کے معاملے میں اتنے گھٹیا ہو گئے. الامان والحفیظ. اور اس کا اثر کیا ہو رہا معلوم ہے؟ نکلنے والا نیو جنریشن بھی اسی صفت سے نکل رہا. آپ یقین نہیں کریں گے, ہمارے بڑے لوگوں سے پوچھئے جو بالکل 70 سے اوپر کے ہیں, 60-70 سے اوپر کے, آج کے لوگوں کو تو یقین بھی نہیں آتا. 70 سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیے, ان سے پوچھئے شوہر کے ساتھ وہ زمانے میں بیویاں اور بیویوں کے ساتھ شوہر کیسا رہتے تھے. بڈھے ہو گئے, دھانٹے ہو گئے, جی صاحب ہاتھوں میں جو ہے راشا آ گیا, ہاتھاں پیرا کانپ رہی, ابھی بھی یہ بڑھیا شوہر سے ڈر رہی. تم کیا بھی بولو اماں انہوں ہے گھر میں, میں نہیں کرتی. شوہر اگر بیٹھ کے ہے 1 گھنٹہ ہوا بھی تو وہ بوڑھی عورت بیٹھنے تیار نہیں ہے. ہمارے مرد ہے,
آج کیا حال ہے؟ میرے اماں دیے سو صوفہ ہے بول کو ٹانگ کو ڈال کو بیٹھتی ہے، مرد کھڑے کو پھرتا ہے. بلکہ ایک صاحب تو سنا رہے تھے اسٹول پہ بیٹھنے گئے تو اسٹول کھینچ لی گئے تھے. ہمارے بابا دیے سو تمہارے اماں کی کرسی وہاں ہے اس میں بیٹھو بول. اخلاق کہاں ہے دیکھو تم. پہنا پٹارم ہے، باہر پورا ڈھنڈورا ہے. حاجی صاحب، عامر صاحب، نمازی صاحب، وہ صاحب، یہ صاحب. اندر کیا ہے؟ کوٹا وپی چوڑو پرگلے پرگل کیڑے کیڑے کوسا کیڑا بل کو درست کرنا. اندازہ لگائیے آپ. دنیا ہمارے ٹوپیوں سے، ہمارے استری کے کپڑوں سے دھوکہ نہیں کھا رہی، اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں. پکے سچے ورجنل مسلمان ہیں. تیرا مسلمان ہونا تیری گھر والی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بتا دیتا ہے کہ تو کتنا مسلمان ہے. تو پہلی جگہ جہاں سے آدمی کا با اخلاق ہونا وہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. سب ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. پیغمبر کی زندگی کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے، نبی نے گھر والی کا اور گھر والی نے نبی کا کتنا لحاظ کیا. سرکار تہجد کے لیے اٹھتے تو سرکار کا جو کمرہ تھا جہاں اب آرام کر رہے ہیں، جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، حضرت عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں، نبی کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں جانے کے لیے ہر ایمان والے کا دل تڑپتا ہے ہمیں سرکار کے روضے پر پہنچوں. جاتا ہے تو عجیب جذبات اور کیفیات ناقابل بیان، ایسی کیفیت ہو جاتی کہ آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا. نبی کے روضے پر پہنچ کر وہ حجرہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے، تہجد کے لیے اٹھتے. ہم تہجد کے لیے اٹھے تو لوٹا پٹکتے ہیں، دروازہ دھڑ بل کو کھولتے ہیں. معلوم ہونا بیگم کو مرد اٹھیا اٹھی نہیں، پانی گرم کر کو دینا نہیں معلوم، کیونکہ ہم بیگم کو پر احسان کرے نا جی تہجد پڑھ کو. اور وہ سرکار کے اخلاق کا حال کیا تھا؟ حدیث بتاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے رویدہ، اتنا آہستہ سے اٹھے، اٹھنے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو اٹھنے کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی. قام رویدہ، بالکل آہستگی کے ساتھ، گھر والی کی نیند خراب نہ ہو. کس کی نیند خراب نہ ہو؟ گھر والی کی نیند. حالانکہ شوہر کے کسی عمل سے اگر گھر والی کی نیند اٹھ بھی گئی، وہ بیوی برا نہیں مانتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برا مانے نہ مانے وہ تیرا مسئلہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے تیری نیند خراب نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آرام کر رہی ہیں، سرکار اتنی آہستگی سے اٹھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کی نیند میں خلل نہیں پڑ رہا. قام رویدہ، باہر جانا ہے. فتح الباب رویدہ، دروازہ بھی کھولا جی، چٹخنی نکالی تو اتنی آہستگی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ کی نیند میں خلل. ایک ہی کمرہ ہے، کتنا کمرہ؟ فتح الباب رویدہ، اتنی آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا، حضرت عائشہ کی نیند میں کوئی خلل نہیں. کیا سوچ ہے؟ میرے اٹھنے سے، میرے باہر جانے سے، میرے کمرے کے اندر آنے سے
گھر والی کی نیند خراب نہ ہو، سرکار تو اتنا خیال کر رہے ہیں، اور ان کے کلمہ پڑھنے والے اور ان پر ایمان رکھنے والے غلاموں کا حال یہ کہ ان کا نلہ مت رہے، ان کے بال پکڑ کے دیواروں کو مار رہے، ان کو پھانسی پر لگا دے رہے۔ کیسا آخر ایمان ان کا ہے، کیسا ان کی جی صاحب ذہن میں آ رہا ہے، کیسی سوچ ہے کہ 3 مہینے کی دلہن کو جی صاحب جو ہے قتل کے حوالے کر دیا، اور پتہ نہیں چلا کہ جی صاحب جو کس طریقے سے کب کیا۔ آج احساس ہو رہا، آپ برا مت مانیے، آج احساس ہو رہا بیٹی کا باپ ہونا کتنا بڑا پاپ محسوس ہوتا۔ نوجوانوں یاد رکھنا، ہر بچی والے باپ کی آہیں، اگر ہم نے بچیوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر ظلم کیا ہے تو ان کی آہیں تمہاری آخرت کی ترقی کی رکاوٹ بنے گی۔ آج کھانے کے دوران میں صبح ناشتے میں سب بچوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے والد صاحب نے یہ تربیت دی کہ جب بھی گھر میں کھاؤ سب کے ساتھ کھاؤ۔ ہمارے بڑوں نے تربیت یہی دی۔ کھانے کے دوران میں بات نکلی یہی مسئلہ، کل سے یہی ذہن میں ہے، تو میں نے کہا میری 3 بیٹیوں میں سے میں نے صرف ایک بیٹی کو 2 مرتبہ مارا، بقیہ کو تو کوئی بچوں کو میں مارا نہیں۔ اور وہ بھی کیوں مارا؟ پہلی مرتبہ اس لیے مارا، الف با تا سا پڑھنے میں شین نہیں آ رہا تھا، شین سمجھاتا، شکر بول بیٹا، سلام بولنا، شلام بولنا، سمجھانے کے بعد جب شین نہیں نکلا، وہ ایک مرتبہ ایک مار مارا تھا، وہ آج تک بھی میرے ذہن میں کہ میں نے بچی پہ ہاتھ اٹھایا۔ بچی کا باپ ہونا، ان کی تربیت کرنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو کسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب یہ معلوم ہو کہ یہ بچی ان کے پاس جانے کے بعد وہ زبان ایسی استعمال کر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں بول رہا ہے، یہ لفظ باپ کیسے سہے گا؟ کتنے پھولوں میں رکھ کر اس کو پالا، زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا بچی کے اوپر، اس بچی کو تمہارے نکاح میں دینے کے بعد تم یہ بولو کہ کمی نہیں ہوئے، اور یہ 1.5 فٹ کی داڑھی رکھ کے جی صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں، کہیں کی زندگی ہے یہ؟ کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ زبان تمہارے با اخلاق ہونے کی پہچان کیا ہے؟ باپ کیسا پالتا ہے بچیوں کو، کتنی محبت ان کو دیتا ہے، اور ویسا پھول تیار کر کے تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہے، تمہارا اکرام کرتا ہے، اور تم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ زام کیا ہے؟ نمازاں پڑھ رہا ہوں نا، تسبیحاں پڑھ رہا ہوں نا، صدقہ خیرات کر رہا ہوں نا، عقل سے پیدل، یہ سب تیری اپنی ذات کے لیے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پہچان نماز سے نہیں بتلائی، نماز کے ساتھ ساتھ تیرے اخلاق کو بھی دیکھا۔ سرکار اتنا آہستہ اٹھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی نیند خراب نہیں ہو رہی۔ بخاری اٹھاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کا باب پڑھو، ہے تو عائشہ فرماتی ہیں کمرہ تو چھوٹا تھا بالکل، قبلے کی طرف حضرت عائشہ ایسا سو جاتی، سرکار یہاں تہجد پڑھتے۔ تہجد کہاں پڑھیں گے؟ حالانکہ مسجد بالکل دروازہ کھولتے مسجد ہی ہے، لیکن گھر میں پڑھتے تھے تہجد۔ سرکار جب سجدے میں جاتے، حضرت عائشہ کے پیر لمبے ہوتے تو پہلے پیر کو انگلی لگاتے، تو حضرت عائشہ اپنے پیر قریب کر لیتی، سرکار سجدہ کرتے، سجدہ کر کے اڑتے، حضرت عائشہ پیر لمبے کرے۔ کبھی کسی دن حضور نے یہ نہیں کہا کائی کی بیوی ہے تو بھائی تہجد پڑھے تو بھی پیرا لمبے کر کے سو جاتی؟ بول سکتے تھے نا؟ قسم ہے خدا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تانا نہیں دیا۔ یہ ہے اخلاق۔
پوسٹر پر ہنستے ہوئے جی صاحب فوٹو کھنچا لینا آسان ہے، مسجد کی صدارت کے لیے لڑنا بہت آسان ہے، گھر والی کے ساتھ نبھانا یہ مشکل ہے۔ تو آدمی کے با اخلاق ہونے کی پہچان، پہلا راستہ کہاں سے سمجھ میں آتا؟ گھر والی کے ساتھ اگر ہم صحیح ہیں تو ہمارے اخلاق اونچے ہیں، گھر والی کا ہمارے ساتھ رویہ اچھا ہے تو گھر والی کیسی ہے؟ با اخلاق۔ یہ ہے چیز۔ دوسری جگہ جہاں سے آدمی کے اخلاق پہچانے جاتے ہیں، ہم تو اس طرح کپڑوں کو اخلاق سمجھ رہے ہیں، ٹائی لگانے کو اخلاق سمجھ رہے ہیں، جھک کے ملنے کو اخلاق سمجھ رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ دوسری جگہ جہاں سے آدمی کا با اخلاق ہونا پہچانا جاتا ہے وہ ہے اس کا خادم، اس کا نوکر جو اس کے نیچے کام کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسا ہے۔ ہماری ہوٹل میں کام کرنے والا نوکر ہے، ہماری آفس میں کام کرنے والا اسٹاف ہے، ہمارے گھر میں برتن دھونے والے یا کچرا جھاڑنے والے کے لیے آنے والے جی صاحب کام کرنے والے ہیں، ان سے پتا چلتا کہ تمہارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ ہوٹل میں جاؤ، جی کام کرنے والوں کو کیسا بلاتے؟ کیسا بلاتے؟ ہمارے کیا کتنا بڑا بورڈ لگا لے تو کیا ہے، کتنا لمبا بورڈ بھی لگا لو، بورڈ سے آپ کی شخصیت کا تعارف نہیں ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ آپ کی شخصیت کا تعارف ہے۔ آپ کو سے خاندانی ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کی تربیت کیسی، ماں کیسے باپ نے کیا سمجھ میں آ جائے گا، آپ کتنے پانی میں ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے اخلاق کیسے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم تو ہمارے نوکر چاکروں کو اماں بہن کے علاوہ تیسرا لفظ نہیں آتا، کیا خیال ہے؟ 24 گھنٹے دیکھو، جہاں چاہو جاؤ دیکھ لو۔ ہمارے کیا اخلاق ہے یہ، نوکروں کے ساتھ، چاکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ۔ گھر کے اندر برتن دھونے والی آ گئی، اللہ کی رحمت ہے یہ بھی ہماری خدمت کرنے کے لیے، ایک کسی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی اللہ کی۔ ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق کا پتہ ہمارے نوکر چاکر، ہمارے خادم دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا زید بن حارث۔ زید پورے صحابہ میں قرآن کے اندر صرف یہ ایک صحابی کا ہی نام آیا، پورے صحابہ میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے۔ حضرت ابو بکر تو انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام، حضرت عمر اسلام کی تقویت کا ایسا نشان، مزید 10 سال حکومت کرتے تو ساری دنیا میں جی صاحب اسلام پھیلتا، ایسی شخصیت۔ حضرت عثمان جن کو اللہ کے رسول نے اپنے دامادی کا شرف دیا، لیکن نہ ابو بکر کا نام ہے، نہ عمر کا نام ہے، نہ عثمان کا ہے، نہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ عشرہ مبشرہ کا ہے، نہ اصحاب بدر کا ہے، نہ مہاجرین کا ہے، نہ انصار کا ہے۔ اگر صحابہ کا ذکر ہے تو یہ سب صفات کے ساتھ ذکر ہے، نام کسی کا نہیں ہے۔ نام ہے تو حضرت زید کا نام۔ چھوٹے سے بچے تھے، لوگوں نے جی صاحب ان کو لا کے مکے کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خرید لیا، خرید کر سرکار کی خدمت میں وقف کر دیا تھا۔ غلام بولے تو خرید لیے، جیسا چاہے اس کو استعمال کر سکتے۔ ان کے گھر والے تلاش کرتے 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 مکے کو آ گئے، معلوم ہوا کہ
قریشی خاندان میں تمہارا بچہ ہے، چچا وغیرہ پورے آ گئے، آ کر پیغمبر کی خدمت میں آ کر ان کے ماں باپ کا غم، رونا دھونا سب ذکر کیا کہ بڑے پریشان ہیں، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ دے دیجئے پیسے، جو چاہے ہم دینے تیار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کر کہا کہ بیٹا یہ پہچانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے چاچا ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے فلاں ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ۔ کتابوں میں لکھا وہ چھوٹا سا بچہ حضرت زید کبھی اپنے چاچا اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا اور کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ اب چاچا ہاتھ بڑھا کر یہ اپنے بھتیجے کو بلا رہے ہیں، آجا بیٹا ہم تو تیرے واسطے آئے ہیں، تیرے گھر میں تیری ماں کا یہ حال، تیرے جیسا باپ کا یہ حال۔ تھوڑی دیر دونوں کو دیکھنے کے بعد حضرت زید نے کہا نبی کی غلامی میں رہنا وہاں آزاد رہنے سے بہتر ہے، میں آپ کے پاس آزاد ہو کر آنا نہیں چاہتا، نبی کا خادم بن کر رہنا میں چاہتا ہوں۔ کیا محبت دی ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچوں کو، کیا احساس رہتا جی، ادھر مارو ادھر بھول جاتا، لیکن پیغمبر کے اخلاق کا، ان کے ساتھ سلوک کا یہ اثر تھا، خونی رشتہ داروں کو چھوڑنا آسان تھا لیکن پیغمبر کی خدمت سے ہٹنا مشکل تھا۔ آج ہمارے پاس کام کاج کرنے والے 1000 اگر کوئی بازو کی دکان والا دے رہا بولے تو رات غائب ہو جاتا، کیوں جا رہا؟ پیسہ ملتا بھائی مگر عزت نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ پیسہ ملتا بھائی، ٹائم پہ تنخواہ دیتے مگر عزت نہیں ہے ان کا۔ نہیں، آدمی عزت کا بھوکا ہے، پیسے کا نہیں ہے۔ پیسہ تو میل ہے، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے اور ہاتھ میں رہے گا، لیکن عزت وہ چیز ہے آدمی اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے 10 سال 9 سال کی عمر کے تھے، چھوٹے سے، تو وہ لا کر چھوٹی عمر میں لا کر نبی کی خدمت میں چھوڑ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ رہنے دو، چھوٹے موٹے کام بھی کر لے گا اور آپ کی صحبت میں رہنے سے ذرا تربیت بھی ہوگی۔ صحبت سے آدمی کی تربیت ہوتی۔ ہم لوگ کیسی صحبت میں اپنے بچوں کو بٹھانا چاہتے ہیں، غور کر لیں۔ تربیت کتاب رکھ کے سامنے پڑھنے سے تربیت نہیں آتی، تربیت صحبت سے آتی۔ ہمارے والد صاحب مرحوم مثال دیا کرتے تھے، میاں دہی جمانا ہے تو کیا کرنا؟ بولو نا جی مول صاحب، تمہارا کو بھی نہیں معلوم؟ جمن ڈالنا۔ جمن دہی کا ایک حصہ ہوتا، وہ ڈالے تو یہ لکوڈ پورا وہ بھی دہی بن جاتا۔ اس کی صحبت میں دودھ رہا، دہی کی صحبت میں دودھ چلا گیا تو وہ دہی اپنی حیثیت بدل دیتا ہے اور وہ بھی دہی بن جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اچھوں کی صحبت میں اگر بچے رہیں گے، بچے اچھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم شاہ اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے پڑوس ملک کے، حضرت مثال دیا کرتے تھے، انڈے کو دیکھا، انڈا پھوڑ کے دیکھو اندر لکوڈ ہے، لیکن جب مرغی اس کے اوپر سینے کے لیے 20-22 دن خالی بیٹھتی ہے، انڈا مرغی کی صحبت میں رہا، پورا زندہ اندر اترتے باہر نکلتا۔ 22 دن کے بعد انڈا نکلا تو کیسا آتا؟ اندر سے لکوڈ آتا۔ صرف صحبت، اندر کوئی چیز ڈالے نہیں، کوئی چیز نکالے نہیں، صرف مرغی کی صحبت کا اثر یہ ہوا، اس کے پورے پر، اس کا جسم، اس کا ناک، اس کا نقشہ، اس کی روح، اس کی حرکت، یہ سب اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ صحبت کی وجہ سے۔ حضرت انس کو لا کر سرکار کی خدمت میں چھوڑ دیے۔ حضرت انس کہتے 10 سال تک میں سرکار کی خدمت میں رہا، وضو کا پانی لاتا، مسواک دیتا، جیسا آپ کے ساتھ رہتا، چھوٹے چھوٹے کام کرتا۔ 10 سال میں کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا ہونے کی وجہ سے کتے کی کاما، کبھی کام بولتے، جا کے بچے کھیل رہے تو کھیل لیتے، دیکھ لیتے، ٹھہر جاتے،
نبی وہاں انتظار کر رہی ہیں. اب بچے چھوٹے, کھیت دکھا تو کھیل میں مست ہو گئے, بچے دکھے تو بچوں کے ساتھ ہو گئے. پیغمبر وہاں انتظار کر رہے, ارے بھیجا تھا اب تک نہیں آیا, کیا بات ہے. بہت دیر کے بعد جب میں آتا تو سرکار دوارا سے کبھی ڈانٹے نہیں میرے کو, کبھی غصہ نہیں کرے. آج ہمارے پاس غصہ, بد دعا دینے کی پوری تھیلی ہمارے پاس. مرو رے, بیماری آن دے, ہاتھا جھڑ کو جان دے, تیرے خاندان کو لگنے دے. جس زبان سے سرکار کا نام لے رہے ہیں, جس زبان سے اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں, ہمارے پاس کام کرنے والوں کو ہم بد دعا دے رہے ہیں, یہ کیسا رہے گا؟ بازو والا 10 روپے دے چلا تھا انہیں, بھائی پیسے کیا ہے, تمہارے کا نہیں مل رہے, ان کا نہیں مل رہے. یہاں عزت نہیں ہے. تمہارا گھر پہ بورڈ لگانا, استری کے کپڑے پہننا, ٹائی لگا لینا, معتبری کرنا, سب پیدل ہے. تیرے با اخلاق ہونے کی گواہی یہ خادم اور یہ نوکر کا تیرے ساتھ جو سلوک ہے یہی بتاتا تم کتنے با اخلاق. تو پہلی جگہ جہاں سے آدمی کا با اخلاق ہونا سمجھ میں آتا ہے, کہاں؟ گھر والی کے ساتھ. پیغمبر پوری زندگی گھر والی کو سلام کیے, اور ہم ایسے دیندار ہیں, ایسے غلام ہیں, شادی سے لے کے اب تک بیوی کو سلام نہیں کرے. مرد کا تب سلام کرتا جی, انہیں کرنا سلام, بھائی کر کو لا لیا نا. ہاں ہم جو ورجنل مسلمان ہیں, نبی ہوئے تو نبی کرے ہوں گے, اپنے کیا کرنے کا ہے. اپن تو گھوڑے پہ ایسو, اپن کبھی سلام نہیں کرتے. ہمارے آج برات آئی ہمارے پاس, ہم برات لے کے ایسو ہیں, انہوں ہمارے گھر کو آئی گیا. یہ تھے تصور. بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ ہمارے با اخلاق ہونے کی دلیل ہے, اور نوکروں خادموں کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہمارے با اخلاق ہونے کی دلیل ہے. تیسری اور آخری جگہ جہاں سے آدمی پہچانا جاتا, کتنے ہیں لوگ ہینڈسم دکھ رہا, ویری ویری فیئر لکھ لے رہی, ہو لوگے جیسا. ابھی عقل سے پیدل یہ ویری ویری فیئر رہنا, یہاں فیئر اینڈ لولی تھوپ لے رہا, یہ صاحب 10 مرتبہ صابن لگا رہا, تو کتا بھی لگا, اندر کا کالاپن کہاں بھی نہیں جاتا. اندر موت سڑ گیا نا, اوپر چھلکے کے اوپر کتا بھی پالش کر بیٹا, اندر کا سڑان چھلکے کے اوپر فوراً ظاہر ہو جاتا. ہوتا نہیں ہوتا؟ پہنا خالی اوپر پالش کر لیتے بیٹھ رہا, اندر سڑ گیا تو اوپر چھلکے پہ آنا لازمی ہے. تیسری جگہ جہاں سے ہمارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں وہ ہے ہمارے پڑوس کے ساتھ ہمارا سلوک. صبح اٹھتے کسے لڑے تھے ہم لوگ؟ صبح اٹھتے بھونی بولتے نہیں, بھونی کہاں سے کرتے ہو؟ کیا حال, وہ لڑایا تو سب کچھ معلوم ہے, کیسے کیسے لڑ لے رہی, کیا کیا لڑ لے رہی. اللہ اکبر. ہمارا پڑوس کے ساتھ صبح اٹھتے جس کچھ آپس میں چہرہ دیکھ لیتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری جب دیکھے چکپک ہے, پھر آدمی کیسا بااخلاق ہے. بولو کیا ٹیلسن ڈالنے سے بااخلاق بن گیا؟ گھر پورا خالی 4 دیوارہ 4 الگ الگ کلر کے ہیں, بیسٹ ہے کہ اسے کام کیا ہے. وہ پڑوسی کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے؟ ارے پڑوسی تیری وجہ سے فخر کرنا, میں کہاں ہوں معلوم ہے, کس کے بازو رہتا ہوں معلوم ہے, وہ فخر کرنا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. ان کا ایک پڑوسی تھا, گھر بیچنا چاہ رہا انہیں. مارکیٹ میں وہ گھر 1000 درہم میں ملتا تھا, ہائی فائی ریٹ وہ زمانے کا, چاندی کے سکے 1000. انہوں بولے 2000 روپیہ میرے گھر کی قیمت. بولے لوگاں بولے ہولا ہو گیا, 2000 کیسا رے؟ ہائی فائی ریٹ بھی لگا تو 1000 درہم لاسٹ ہے, 2000 کیسا؟ کیا جواب دیا صاحب؟ اس کا جواب آج تک تاریخ نوٹ کر رہی ہے. اس نے کہا بات تمہاری پتے کی ہے, میرا گھر اس کا ویلو 1000 درہم کا ہے, مگر معلوم ہے میرا گھر کس کے بازو ہے؟ میرے گھر کے بازو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں,
جو وقت کے بڑے محدث ہیں، جہاں لوگ آتے ہیں تو آنے سے پہلے تھوک نگل کے آتے ہیں، آواز دینا نہیں دینا۔ ایسا آدمی میرے گھر کے بازو ہے، 1000 تو میرے گھر کی قیمت ہے، 1000 ان کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے، اس لیے میرے گھر کی قیمت 2000، لینا ہے تو لے لو۔ تم آج ہمارے پڑوسیاں بولتے ہیں گیا دلندر جان دے اندر مٹھا لگ کھاتے نہیں ہے، شکر ڈالے کھاتے، پیڑا چلے گئی جان دے، روز کا تندانہ ختم ہو گیا چلے جان دے۔ کیوں؟ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ شاعروں میں ایک شاعر کا نام ہے ابو نواس، بڑا ماہر شاعر تھا ابو نواس، بیچارہ خرزہ۔ شاعروں کو کیا وہ زمانے میں کیا رہتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کچھ تو بھی ہدیہ ملا تو ملیا، ورنہ ان کے لیے آمدنی کے کوئی ذریعہ نہیں۔ بہت تنگی میں اتنا قرضہ ہو گیا، وہ قرضہ ادا کرنے گھر بیچنا پڑا بیچارے کا۔ تو ابو نواس شاعر نے کیا کیا؟ گھر بیچنے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں۔ اعلان ہونے کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ آپ کو غور کرنے کی ہے۔ محلے کا محلہ جمع ہو گیا، ایسی کیا پریشانی آ گئی کہ آپ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ اتنا قرضہ ہوا مگر لوگوں کو نہیں بولے میں قرض میں ہوں، میرا خیال کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ پورا محلہ جمع ہو گیا، بولے کہیں کو جا رہے ہیں وہ بولو، گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ ابو نواز نے صاف صاف کہا کہ بھائی میرے اوپر قرضہ اتنا ہو گیا، اب میں قرضہ دیے بغیر تو رہ نہیں سکتا، لہذا میں گھر بیچ کے قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پورے محلے والوں نے کہا کہ آپ جیسا پڑوسی محلے میں دوسرا نہیں مل سکتا، آپ کا جو قرض ہے وہ ہم ادا کریں گے، آپ کو گھر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے محلے کے لوگ مل کر ان کا قرض ادا کیا، ان کو جانے نہیں دیا۔ یہ ہے مثالی پڑوسی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جبہ ہے، قبہ ہے، تسبیح ہے، جی صاحب سب کچھ ہے جی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہر کوئی ہاتھ اٹھا کر گئے تو اچھا تھا۔ آپ بولیے ہمارے عبادتوں کی وجہ سے ہمارے اخلاق پہچانے جاتے ہیں؟ ہمارے اخلاق تو پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آج تو یہ حال ہو گیا، پڑوسی پریشان ہے تو ابھی ذرا پمپ مار رہے ہیں ہم لوگ، ساتھ دینے کے بجائے، اس کی پریشانی میں مدد کرنے کے بجائے، اس کی جی صاحب جو ہے مسئلے کو حل کرنے، ہمدردی کرنے کے بجائے اور پن مارنے، کر رہے کر، ہم کرے تو اچھا رہتا، تو کرے تو اچھا رہتا، پتہ بھی نہیں چلتا بیٹا۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام اخلاق کے بغیر نہیں ہے، دین کی تکمیل اخلاق کے ساتھ ہے۔ اس لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا میں جو اخلاق ہے اس اخلاق کو، اس کے معیار کو مکمل کر کے امت کو بتاؤں اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ آج تو باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے کو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں، کیا بولنا، چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے بات کر رہے ہیں، جھڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، بڑوں کا نام کیسا لینا، عزت تک نہیں سکھائے، بس ٹیمپو کھانا دا رہے ہیں، چندیاں دے رہے، بس کھاؤ رہے پہنو رہے، بس اس کو ذمہ داری سمجھ رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو دنیا کا ہر جانور بھی کر رہا، کتا بھی اگر اپنے بچے ہیں تو اس کو بھی کھلاتا ہے، ہمارے ان میں کیا فرق ہے؟ باپ بیٹھ کے باپ کی طرف پیر ایسا کر کے بیٹھا، باپ کی طرف تیرے تلوار، شرم ہے تیرے کو؟ ماں کو احساس ہے گھر میں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ نہیں بتا سکتی؟ باہر بورڈ لگا اتنا بڑا، اس طرح کے کپڑے پہننے سے اخلاق والے نہیں ہوتے۔ اخلاق یہ چیز ہے، بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، تمیز ہونا۔ شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ زندگی کیسی بہترین گزرتی اخلاق کے ساتھ اگر ہم رہے۔ ہمارے پاس کام کرنے والا، ہم مر بھی گئے، پرانے زمانے کے دیکھو 35 سال سے نوکر ہے،
کھیت میں کام کر رہا, وہ باوا مر گیا, بیٹا وائز کر رہا, بیٹا بڈھا ہو گیا, اس کا پوترا وائز کام کر رہا, کائے کے واسطے ٹکے ہے؟ کیا دو نوالے دوسری جگہ کام کرے تو نہیں ملتے؟ کیا بولتے ہیں تئی صاحب, ایسے لوگوں نہیں ملتے. کیا دیکھ رہا؟ تمہاری ٹوپی دیکھ رہا, جھبے خوبے دیکھ رہا, کیا دیکھ رہا انہیں؟ آپ کے اخلاق دیکھ رہا ہے. پیڑھی 1 2 3 پیڑھیاں اس کے پاس نوکر بن کے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس سے ہٹ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے اخلاق اس کو باندھ کے رکھے ہیں. پیسہ کم مل رہا مگر عزت مل رہی. ہم سمجھ رہے کون کرا ہے کہ کیا نہیں کی, لاؤ نیموا لاؤ, ناریل لاؤ, اگربتیاں لاؤ, دھواں دو, یہ مول صاحب کو بلاؤ, بندشاں کرو. عقل سے پیدل تیری بندش کر لے, پہلے تیری بندش کرنا پہلے. جو سلیقہ نہیں سیکھا, اخلاق کیا ہے نہیں معلوم. اسلام نے اخلاق کو بڑی اہمیت دی. اس لیے ہماری جو عبادتیں, ہماری جو زندگی ہے, ہماری پہچان, ہمارا تعارف ہمارے اخلاق ہے. منہ سے نکلنے والا جملہ بتا دیتا ہے کون سے ماں باپ اس کی تربیت کیے ہیں. ہماری دیواروں سے, ہمارے ٹائلسوں سے, ہماری گاڑیوں کی چمک دھمک سے اسلام نہیں پھیلتا. اسلام پھیلتا ہے اخلاق کی وجہ سے. آج ضرورت ہے, ساری دنیا پیاسی ہے, وہ نظر لگائے ہوئے ہے کہ یہ قوم اپنے آپ کو کہتی ہے ہم زندہ مذہب کے ماننے والے. ہمارے پاس آخری میسج ہے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کی شکل میں, لیکن ان کی پریکٹیکل لائف کیا ہے؟ قرآن سے, سنت سے بالکل الگ. کیسے آپ کو دیکھ کر اسلام میں آئیں گے؟ ہمارے یہ نمونے کہ ہم 3 مہینے کی دلہن کو یہ صاحب نلا تباہ کے ختم کر دیں, اسلام میں آئیں گے لوگ؟ آتار تولے سونا نہیں دیے تو جی صاحب عقد میں سے اٹھ کے چلے جائیں, اس کے لیے اسلام میں آئیں گے لوگ؟ بھکاری بن کے زندگی گزار رہے, بھکاری بن کے. بچیاں ہماری عزت کب تک سنبھال کے رکھیں گے؟ احساس ہے کچھ؟ اس باپ سے پوچھو جس باپ کی بچی کو تمہارے حوالے کیا گیا, وہ باپ کے دل پہ جب یہ بچی آ کر سناتی ہے کہ گھر والے مجھے ساس کمینی بول رہی, سسرا ایسا بول رہا, جی صاحب کر لیا سمرت ایسا بول رہا, وہ باپ کے دل سے نکلنے والی ایک آہ عرش الہی کو ہلا دینے والی. کیا فائدہ تسبیحات سے, کیا فائدہ نمازوں سے؟ اللہ کے بندو, ہوش کے ناخن لو. ہماری معاشرت اخلاق کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک, خادموں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کیا, پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن صحیح رہا, یہ ہمارے با اخلاق ہونے کی دلیل ہے. اور اس سے اسلام پھیلتا ہے, لوگ گرویدہ ہوتے ہیں, لوگ ہمارے بے دام غلام بن جاتے ہیں, ہم جو کہیں وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو با اخلاق زندگی نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دیجئے, ہماری بہترین تربیت کرنے والوں کو پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بد اخلاقی سے جتنے لوگوں کے دل دکھے ہیں, اے مولا سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیے جنہوں نے ہماری بہترین تربیت کی. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اے اللہ ان سے دعائیں لینے والا بنائیے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے خبروں میں ان کو نور سے بھر دیجئے, ان کے خبروں کو وسیع فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ایمانی اور سنت والی زندگی نصیب فرمائیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.